يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرات و سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام شعبہ زندگی میں ہمارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ ہر کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک اسوہ ہیں۔ سب سے بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے صدقۃ السر پر گفتگو کیے تھے۔ آج کے اس درس میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اسلاف کرام میں کیسے عمدہ نمونے تھے صدقہ کے، کس طرح وہ لوگ بے تحاشا اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا۔ اس بات میں کیا شک ہو سکتا ہے، ہم تمام کا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادتوں میں، تمام کار خیر میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ انفاق کے معاملے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے: ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه فجاءه رجل فاعطاه غنما بين الجبلين فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کوئی چیز پوچھی جاتی، اسلام کے لیے، اسلام کی غرض سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ ضرور اس کو عطا کرتے تھے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان کے برابر بکریاں دے دیے۔ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنے بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دے دیا۔ آدمی حیران ہو گیا، مارے خوشی کے اپنی قوم کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے: یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر۔ اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، محمد اتنا دیتے ہیں کہ کس کو اس کو پھر سے غریبی کا، فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی سخاوت، کیسی اعلیٰ سخاوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اگر مجھے پہاڑ کو سونے کا بھی کر دیا جائے تو میں اس کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھوں گا، اس کو خرچ کر دوں گا۔ سونے کا پہاڑ! اندازہ کریں آپ، یہ صدقہ کی، انفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے تو میں اس کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کو خرچ کر دوں گا، سوائے اتنا ہی میں اپنے پاس رکھوں گا جتنا کہ میرے اوپر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی زندگی میں بالکل اتفاق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ ہماری قولی اور عملی زندگی میں بالکل تضاد نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کہتے تھے ویسا آپ کی عملی زندگی ہوا کرتی تھی۔ تو انفاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ کل کے درس میں آپ نے ایک حدیث سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کار خیر میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے۔ کان رسول اللہ اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل۔ اور آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تو اور بڑھ جایا کرتی تھی، بلکہ آپ تیز و تند آندھی سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کچھ واقعات یا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسلاف کرام کا صدقہ کیسا تھا، کس طرح وہ انفاق کرتے تھے، کس طرح وہ انہیں دنیا سے بے رغبتی تھی،
کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال میرے بھائیوں، صدقہ کا جب نام آتا ہے تو عثمان رضی اللہ کا نام آتا ہے۔ انفاق کا ذکر ہو اور عثمان رضی اللہ کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا تھا اور دل سے بھی نوازا تھا۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دولت تو ملتی ہے لیکن دل کے وہ بہت کنجوس ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ عثمان رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں کا شمار ہوا کرتا تھا۔ جتنے مالداری اللہ نے کو دیا تھا اس سے مالداروں کا دل تھا۔ تاریخ میں عثمان رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، ہر جمعہ کو ایک غلام، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ زمانہ تھا جب کہ ایک درہم میں بکری آ جایا کرتی تھی، ایک درہم میں ایک بکری آیا کرتی تھی، تو کئی ایک ہزاروں درہم دے کر کئی غلاموں کو عثمان رضی اللہ آزاد کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ نے، مورخین کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2400 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، ایک غلام آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہر جمعہ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کو چلے گئے، مدینے میں پینے کا پانی کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا، وہ بھی یہودی کا کنواں تھا۔ یہودی اس پانی سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، مسلمانوں کو پینے کی پانی کی تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے کے لیے صحابہ کرام کے مابین اعلان کیا کہ مسلمانوں کو پینے کے پانی کی تکلیف ہے، ایک ہی کنواں وہ یہودی کا کنواں ہے، جو آدمی اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے آزاد کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جیسے ہی عثمان رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ اعلان سنا، فوراً کھڑے ہوئے اس یہودی کے پاس گئے جو کنویں کا مالک تھا، اس سے دام لگایا، کہو کنواں کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا نہیں، کنویں کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ایک کام کرتے ہیں، میں آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا تم خرید لو، آدھا ہم یہودیوں کے رہنے دو۔ تو عثمان رضی اللہ نے 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خرید لیا۔ 12,000 درہم۔ میرے بھائیوں غور کریں، انفاق دیکھیں عثمان رضی اللہ کا۔ یہ وہ زمانہ تھا بس 1-2 درہم میں بکریاں آیا کرتے تھے، اتنا ایسے غربت کے زمانے میں عثمان رضی اللہ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، جتنا نوازا تھا اس سے بڑا ان کا دل تھا۔ 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے خرید لیا۔ اور یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے وہ بہت لالچی لوگ ہوتے ہیں، پیسوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں، دنیا پرست قوم یہودی قوم ہے۔ عثمان رضی اللہ نے جب اتنا دیا اور قیمت کو بڑھایا تو عثمان رضی اللہ نے اور 8,000 درہم دے کر پورا کا پورا کنواں خرید لیا۔ اللہ اکبر، 20,000 درہم دے کر عثمان رضی اللہ نے پانی کا پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی مثال ہے یہ، کیسی مثال ہے، سبحان اللہ۔ عثمان رضی اللہ کے بارے میں اور یہ بھی آتا ہے، فتح مکہ کے بعد مکہ کی مسجد حرام کی توسیع کا وقت آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار سونے کے سکے دے کر جگہ کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ کو چلے گئے، مدینہ کی مسجد کے اطراف کئی ایک گھر تھے، عثمان رضی اللہ نے قریب 25,000 درہم دے کر اطراف کے جگہوں کو خرید لیا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ جہاں بھی انفاق کا مسئلہ آتا عثمان رضی اللہ پیش نظر آیا کرتے تھے۔ اور سب سے نازک گھڑی، سب سے تنگی کا جو وقت تھا وہ جنگ تبوک کے وقت۔ میرے بھائیوں تنگی کا ماحول ہے، غربت کا زمانہ ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، سواریاں بالکل کم ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے، لیکن کوئی وسائل نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، اسباب کی بھی پوری کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، جس کے پاس جو ہے مال جمع کر دو۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی ایثار، ان کی قربانیاں، ان کے انفاق کی زندہ مثال اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنگ تبوک کو دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہونا باقی تھا، جیسے ہی آپ وسلم کا اعلان ہوا ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے مال لانے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع کرنے لگا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، عثمان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پورے گھر میں جو کچھ سب کچھ لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ عمر رضی اللہ آدھا سامان لے کر آئے۔ ابوبکر رضی اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابوبکر تم نے تو پورا لایا ہے، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں جملہ مشہور ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! پوری گھر کے پورے سامان دینا، یہ ایسی مثالیں آسمان نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ عثمان رضی اللہ اشرفیوں کو درہموں کا تھیلا ڈھو کر لاتے ہیں، 1000 درہم قریب تھے، لا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تھمایا، اللہ کے نبی عثمان رضی اللہ کے ان درہموں کو دیکھ کر، اس مال کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، ان درہم کو اچھال رہے تھے، اچھال کر کہتے تھے ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر! جیتے جی اللہ کے نبی نے عثمان کو رضی اللہ کو وہاں جنت کی گارنٹی دے دی اور بے تحاشا خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ کا چہرہ عثمان کی اس سخاوت کو دیکھ کر کھل اٹھا، اور تبوک کے میدان میں جدھر دیکھتے ادھر بس عثمان کے اونٹ نظر آ رہے تھے۔ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بس کہنے کی باتیں نہیں ہے، ہم عملی میدان میں اس کو کر کے دیکھیں، کیا ہمارا ایمان ہماری اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج ہم لوگ کچھ پیسے خرچ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری پراپرٹی، اپنی پوری جائیداد اسلام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ انہیں اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ آخرت کو چاہنے والے بندے تھے، آخرت کو چاہنے والے، آخرت کو خریدنے والے، جنت خریدنے والے بندے تھے۔ میں نے درس کے شروع میں ایک آیت پڑھی، 4 پارے کی پہلی آیت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسند چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ مفسرین نے یہاں، بعض مفسرین نیکی سے بنا جنت مراد لیا ہے، مرادی مانا، یعنی جنت کو پانے کے لیے محبوب چیز خرچ کرنا پڑے گا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آتے، نبی کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا ایک باغیچہ ہے، یہ باغیچہ میرا سب سے محبوب باغیچہ ہے، میں اس کو بہت جی جان سے چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ نے کہا ہے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرو گے، صدقہ نہیں کرو گے، تم جنت کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو میں اس میرے پیارے باغیچے کو اسلام کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، پورا باغیچہ میرے بھائیوں۔ آج ہم سے کہا جائے کہ ہم اپنا دکان اسلام کے لیے پورا کاروبار وقف کر دیں، کیا ہمت ہے؟ ہم سے کوئی کہے کہ تمہارا کھیت اسلام کے لیے وقف کر دو، کسی مدرسے کے لیے دے دو، ہمت ہے ہماری؟ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں بھی بے تحاشا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ، ان کے پاس ایک مرتبہ درہموں کی ایک تھیلی آئی، درہموں کو دیکھا نہیں، بیوی سے پوچھا کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ بیوی میں سبحان اللہ دیندار بیوی تھی، اللہ والی بیوی تھی، بیوی نے شوہر سے کہا کہ اس کو خرچ کر دو۔ طلحہ بن عبید اللہ اس تھیلی کے درہموں کو خرچ کرتے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ تھیلی میں 4000 دینار تھے، 4000 درہم تھے۔ اللہ اکبر! یہ مثالیں ہمیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں پیغام دیتی ہیں کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو، دنیا مت سجاؤ، آخرت کو بناؤ، آخرت کو خریدو، جنت کو خریدو، اللہ کے رضا کو خریدو اپنے مال کے ذریعے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے ہاتھ میں مال مل جائے تو بہت مبارک مال ہے، وہ بہت مبارک مال ہے، وہ مال جو مال کے ایک مومن کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ مومن اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔
حلیۃ الاولیاء لابی نعیم میں خالد بن معدان سے ایک واقعہ نقل ہوا ہے، بہت طویل واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنایا، حمص کا گورنر بنایا۔ کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تحقیق کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے حمص کو آیا، تو حمص کے لوگوں نے شکایت کیا، 4 شکایتیں کیے۔ میں بس ایک شکایت بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں اس قصے کو، اس واقعے کو۔ ایک شکایت حمص والوں نے یہ کیا کہ لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، کہ عمر سعید ابن عامر دن چڑھنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے مسائل علی الصبح نہیں سنتے ہیں، فجر کے فوری بعد نہیں سنتے ہیں، دن چڑھنے کے بعد سورج کے مرتفع ہونے کے بعد، بلند ہونے کے بعد آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے سعید ابن عامر کو بلایا، کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں، میں تمہیں حمص کا گورنر مقرر کیا ہوں، حمص کا عامل بنایا ہوں، تمہارے بارے میں لوگ شکایت یہ کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے عمر رضی اللہ کی ذہانت دیکھیے، ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے پبلک نے شکایت کیا، شکایت قبول کر کے سعید بن عامر کو معزول نہیں کیا، بلکہ تحقیق کیا، لوگ جو شکایت کر رہے ہیں وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ سعید بن عامر کو بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس شکایت کرتے ہیں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں انی لاکرہ ذکرہ لیس لاہل خادم، کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اب جب موقع آیا تو میں اس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے۔ گورنر ہے میرے بھائیوں، آج کل کے منسٹر دیکھتے ہیں آپ، 10-20 گاڑیاں ان کے پیچھے گھومتی ہیں، سینکڑوں خادم ان کے گھروں میں کام کرتے نظر آتے ہیں، اتنا کماتے ہیں کہ 10 نسلیں ان کے کھاتے ہیں بیٹھ کر، اتنا کماتے ہیں۔ یہی فرق ہے اسلامی سیاست میں اور غیر اسلامی سیاست میں۔ اسلامی سیاست کا حال یہ ہے، اسلامی سیاست میں کوئی گورنر بنتا ہے، کوئی خلیفہ بنتا ہے تو غریب ہو جاتا ہے، لیکن آج کل کے جو منسٹر ہیں، آج کل کے جو ایم ایل اے ایم پی ہیں، ان کا حال دیکھیے، غریب گھرانوں سے آتے ہیں اور اتنا لوٹتے ہیں، اتنا کما لیتے ہیں کہ ہزاروں سال تک بھی ان کی دولت ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر، سعید بن عامر نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے کام کرنے کے لیے، میں میرا آٹا خود گوندتا ہوں، میں صبح میں اٹھتا ہوں، میرا آٹا خود گوندتا ہوں، یہاں تک کہ جب اس میں خمیر آتا ہے تو میں میری روٹیاں خود بناتا ہوں، اور میں روٹیاں خود بنا کر کھانا کھا کر وضو کر کے ان کے پاس آتا ہوں، اتنا کام کرنے تک سورج نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وقت کا گورنر ہے، حمص کا گورنر، اپنا کام خود کر رہا ہے، کوئی خادم نہیں ہے، اور اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ وہ غلام خادم خرید کر رکھ سکے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل ہمارا محل شاہد وہ ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنا، ایک طویل واقعہ ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ سعید بن عامر کی اس غربت کو، اس افلاس کو دیکھ کر 1000 دینار منگاتے ہیں، 1000 دینار منگوا کر سعید بن عامر کے گھر کو پہنچاتے ہیں۔ استعن بها علی نفسک، کہ اس کو رکھ لو، اپنے زندگی کے کام آئیں گے۔ بیوی سنیے، بیوی کی طرف سے آواز آتی ہے الحمدللہ الذی اغنانا عن خدمتک، کہ عمر، اللہ نے ہمیں آپ کی اس خدمت سے بے نیاز کیا ہے، ہمیں آپ کے اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب گھرانہ ہے، کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے، ایک جوڑے کپڑے پر گورنر کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب مال آیا ہے گھر میں 1000 دینار کی شکل میں خلیفہ وقت کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہاں رکھ لو، تو زبردستی جب رکھ لیا گیا، میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کیا کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے میاں بیوی تھے، آسمان رشک کرتا ہے ایسے میاں بیوی پر۔ میاں بیوی نے مشورے کے بعد یہ بات طے کیا، ایک کام کرتے ہیں، یہ جو 1000 درہم 1000 دینار جو خلیفہ وقت عمر رضی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دینار کو فلاں یتیم کے گھر کچھ پہنچا دو، فلاں بیوہ گھر کچھ پہنچا دو، فلاں مبتلا شخص کو کچھ پہنچا دو۔ اس طرح پورا جو کچھ عمر رضی اللہ کو عطا کیا تھا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں، خود غریب ہیں، خود بھوکے ہیں، خود کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود جو 1000 دینار آئے تھے سب کچھ خرچ کر دیا۔ چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا بچا تھا،
چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا بچا تھا، آخر میں بیوی نے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ شوہر یہ کہہ کر گھر سے نکل جاتا ہے، سیاتیک احوج ما نکون، میرے بیوی ہم سے محتاج ایک آدمی آئے گا، وہ سونے کا ٹکڑا بھی اس کو دے دو۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مثالیں ہیں میرے بھائیوں، یہ کیسی مثالیں ہیں، یہ بس صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے جائیں گے تو تاریخ بھری پڑی ہے، بے تحاشا انفاق، بے تحاشا لوگ خرچ کیا کرتے تھے، خود کی زندگی سے بڑھ کر انہیں دوسروں کی زندگی پیاری تھی۔ شاعر کہتا ہے نا، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے، کتنے پیارے تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہم یہ کچھ مثالیں سننے کے بعد ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا محبوب مال دوسروں کے لیے خرچ کریں۔ ہم جتنا مال یہاں خرچ کریں گے یہ مال ہمارے لیے مبارک مال بن جائے گا آخرت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مال سے ہم جنت خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مال سے دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کو خریدنے، آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔